آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد ملک روشن بلوچستان پروگرام کے ساتھ آج ایک نئی مہمان شخصیت کے ساتھ حاجی عبدالباری کاکڑ صاحب، جو چیف آف کاکڑ کے نام سے بھی جانے پہچانے جاتے ہیں، قبائلی رہنما ہیں، سیاسی سماجی حلقوں میں ان کا بڑا ایک نام ہے۔ آج ان سے ہم ملاقات کروائیں گے، آپ سے ان سے ہم یہ پوچھیں گے قبائلی علاقوں میں کیا معاملات چل رہے ہیں، اور اگر وہاں پہ جو اس طرح کی جو غیر ضروری قسم کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں تو ان کو سدے باب کرنے کے لیے کیا حل کیے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم باری صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں، اور بہت بہت شکریہ آپ کو ٹائم دینے کا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا قبائلی ترقی میں کون سے معاملات ایسے رکاوٹ ہیں جو آج تک آ رہے ہیں، تو اس کے بارے سے کیا کہیں گے آپ؟ وعلیکم السلام۔ پہلے تو ملک شہزاد بھائی، آپ کا چینلز کا روشن پاکستان، آپ کا بہت میں مشکور ہوں جب آپ میرا ہاؤس پہ آیا تھا۔ بات یہ ہے کہ ہمارا بلوچستان میں رکاوٹیں تو ہے، سب کو پتہ ہے۔ ابھی اس اسمبلی میں اسی سال میں بلوچستان میں، اور صوبے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں لیکن اپنا بلوچستان کا صوبے میں بات کر رہا ہوں کہ بہت پیشیاں اور کمی ہے۔ میں خود بھی باپ پارٹی کا کینڈیڈیٹ رہا تھا، کینڈیڈیٹ تھا، لیکن ہمارا چیف منسٹر تو اس کے ساتھ جو بھی باپ کا وہ ایم پیز ہے، تو میں جب دیکھوں گا اور اسمبلی کا کبھی کبھی آج کل تو فیس بک سوشل میڈیا ہے، کبھی گالیاں، کبھی کیا، کبھی دھمکیاں اپوزیشن کے ساتھ، تو میں اندازہ جب میں نے لگایا تھا تو اچھا مطلب اچھا سا آواز نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارا بلوچستان کا اور ہمارا گورنمنٹ کا اللہ کرے کہ وہ صحیح حکومت آ جائے۔ یہ ابھی تو نہیں چل رہا ہے، جب میں دیکھوں گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں کون سی ایسی پارٹی ہے جو پختونوں کے لیے خاص طور پہ کام کر رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ پختونوں میں بہت لوگ ہیں، ایک کنفرنس ہے، لوگ تو وہی ہے جب عوام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سیاستدان وہی ہے جب اپنا ضلع میں، اپنا تحصیل میں جب عوام نے مینڈیٹ دیا تھا، چاہے جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، تو وہی مطلب وہ صحیح ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے۔ جب عوام کو خدمت کریں گے تو جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، چاہے پیپلز ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پشتونخوا ملی پارٹی ہو، چاہے این پی ہو، چاہے با پارٹی ہو، چاہے جماعت علماء اسلام ہو، تو یہ ہونا چاہیے جب عوام کا خدمت کرے، چاہے جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، ہم لوگ اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے بلوچستان کی سیاست میں اور وفاق کی سیاست میں کیا فرق ہے؟ بات یہ ہے کہ وفاق کا بہت فنڈز آیا تھا بلوچستان میں، لیکن حکومت اور اپوزیشن کا بدقسمتی سے واپس چلا گیا تھا مرکز میں۔ یہ پچھلے حکومت میں بھی اس طرح ہوا ہے، کیونکہ پشتونخوا ملی پارٹی کا حکومت تھا، بہت نوکریاں 2000 تھا یا کتنا نوکریاں واپس چلا گیا اس کے ساتھ۔ تو یہ ہمارا بلوچستان کا سیاسی کا کمزوری ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ 70 سالوں سے بلوچستان کے لیے نمائندگان اسلام آباد سے آ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ترقی کیوں نہیں ہو رہی یہاں پہ؟ بلوچستان جو ہے اصلی نمائندہ بلوچستان میں ہے ہی نہیں، کیونکہ لوگ سیاست کر رہے ہیں۔ آج سے 35 سال پہلے ملک شہزاد بھائی، 35 سال پہلے یا 37 سال پہلے لوگ اس طرح تھا، تو یہ سوشل میڈیا تو تھا نہیں، لیکن یہ انتخابی نشان جماعت علماء اسلام کا کتاب تھا، تو جو وہ موومنٹ کرتا تھا کہ اب یہ چابی جو ہے دوزخ کا ہے اور یہ چابی جو ہے جنت کا ہے۔ صحیح ہے۔ تو ہمارا قبائل لوگ اس طرح تھا، جنت کا مطلب دوزخ کو ایک ووٹ بھی نہیں دیا تھا، سارا جنت کو دیا تھا۔ اس سے جنت کے حوالے سے میں بات کروں گا، وفاقی وزیر ہماری جو ہیں فردوس عاشق اوان صاحبہ، کل ان سے کسی نے سوال کیا، آپ دیکھتے ہیں ٹک ٹاک آج کل حریم شاید بہت کچھ ہو رہا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم تو ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، کیا ایسی حرکات ہونی چاہیے، کیا کہیں گے؟
بات تو پہلے یہ ہے کہ یہ جو جمعیت علماء اسلام ہے اس کو ہونا چاہیے کہ بھائی یہ آزادی مارچ جو ان لوگوں نے کیا تھا تو پہلے تو یہ لیڈیز اپنا اس کا شریعت میں اپنا، کیونکہ ہمارا پاکستان جو ہے 58 مسلم امہ کا ماں باپ ہے. جب پاکستان نہیں ہوا آپ کو پتہ ہے، جب پھر اسلام بھی نہیں ہوئے، پاکستان ایک مسلم امہ کا ماں باپ ہے 58 ممالک کا. بات یہ ہے کہ یہ تو چاہے پنجابی میں ہو، جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے، چاہے مرکز میں ہو چاہے صوبے میں ہو، تو اس کو ہونا چاہیے کہ اپنا لیڈیز کو یا اپنا عورتیں کو پہلے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنا پردہ تو آیا تھا نا، جب اپنا پردہ اس کا ہم سب کہتے ہیں نا کہ اب نیا زمانہ آ گیا، 2020 آ گیا، تو ہم تو ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو کیا ہم ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں یا کہ ہم جو اسلامی اقدار ہیں ہماری ہیں ان سے ہٹ رہے ہیں ہم لوگ پیچھے؟ بات یہ ہے کہ علم تو دریاب ہے، سمندر ہے، علم سمندر صحیح ہے. آج کل جو ہے ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امت ہے، آخری امت ہے. جس طرح استعمال کر رہے ہیں تو ہم لوگ یہ دعا کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ کرے، کیونکہ ایک حسابی کسی سے پوچھا تھا کہ بھائی آخر وقت میں 73 یعنی 73 فرقیات ہے، ہر ایک جو ہے وہ اسلامیات کی بات کر رہے کہ میں فرق ہوں، لیکن اس میں 73 میں سے ایک برق ہے. اللہ کرے کہ ہم سب مسلمان اسی ایک پارٹی میں شامل. ابھی آپ ایک آف دی ریکارڈ بات کر رہے تھے، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا پروگرام میں بھی. تو سر یہ بتائیے کرپشن کیسے ختم کی جا سکتی ہے کہ جب ابھی نیا پاکستان ہم کہتے ہیں لیکن پھر بھی کرپشن کیسے دور ہو گئی ہے؟ بات یہ کہ ابھی انشاءاللہ یہ بڑے مگرمچھ تو انشاءاللہ پکڑا ہے، اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو بہت اچھا سا ابھی تو بہت اچھا سا چل رہا ہے نا کرپشن. لوگ تو سب کو پتہ ہے کہ کون کرپشن کر رہا ہے. اچھا، یہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک دوبارہ نیا اعلان کیا کہ کاروباری حضرات جو اور یہ جو بیوروکریسی ہے ان کو تھوڑی سی ڈھیل دی جائے، وہ تھوڑا سا ریلیکس ہوں، کیونکہ نیب سے کافی ڈرے ہوئے ہیں. تو وہ تو کہتے تھے کہ ہم تبدیلی کا نعرہ دیں گے، سچ کا نعرہ لگائیں گے. تو پھر یہ کیا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ دوگلی پالیسی نہیں ہے؟ ملک شہزاد بھائی، میں اپنا فوج اپنا اداروں کو اس کو اپیل کرتا ہوں کہ اپنا ہمارا ملک کا ٹھیک کرنا ہے. اس ایسے لوگ تو ٹھیک نہیں کر سکتا ہے. جب ہمارا فوج ہمارے ادارے نہیں ہو تو آپ کو پتہ ہے کرپشن تو وہی لوگ کر رہا ہے، سب کو پتہ ہے. تو ابھی بھی میں اس سے اپیل کرتا ہوں، چاہے عمران ہو چاہے جو بھی ہو، سب کو ٹھیک کرنا ہے کہ کرپشن مطلب نیب کو کھلی اجازت دے. جس نے کرپشن کیا تھا تو اس کو پکڑنا ہونا چاہیے اور عوام کا اپنا حق دلوانا ہونا چاہیے. سی پیک کے حوالے سے بلوچستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ سی پیک تو ہمارا ملک میں مطلب ایک نیا خوشخبری ہے سی پیک کا، تو ہم لوگ بہت خوش ہیں. لیکن جب میں سن رہا ہوں سوشل میڈیا یہ ٹرمپ انڈین یہ لوگ تو نہیں چھوڑ رہا ہے، کیونکہ ادھر ہی دھماکے کر رہا ہے، بم بلاسٹ کر رہا ہے، فلانا کر رہا ہے. ادھر ایسا نہیں ہو جب آسمان سے لوگ دھماکے کر رہے یا آسمان سے کوئی لوگ آئے تھے بلوچستان میں یا پنجاب میں یا سندھ میں یا کے پی کے میں، تو یہ لوگ چاہے پشتون ہو چاہے بلوچ ہو چاہے سندھی ہو چاہے سرائکی ہو چاہے جو بھی وہ مطلب پاکستان میں جب رہنے والے، تو یہ لوگ جو ہے انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں یا اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں، تو پیسوں کے لیے کر رہے ہیں. آپ کے پاس بہت سارے نوجوان یہاں پہ بھی موجود ہیں، اچھا لگ رہا ہے میں دیکھ کے کہ نوجوان طبقہ آپ کے ساتھ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ان کو سیاست میں آنا چاہیے، پلس یہ بتائیے کہ جو اسٹوڈنٹس کی یونینز ہیں کیا وہ دوبارہ فعال ہونی چاہیے؟ ملک شہزاد بھائی، میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا یونیورسٹیاں ہمارا کالجز یہ پہلے ٹھیک ہونا چاہیے. اب ادھر دیکھو کوئٹہ میں بلوچستان میں جتنا یونیورسٹی ہے جتنا کالجز ہے مطلب ایک تنظیم کے ہاتھ میں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو میرٹ نہیں. ہم لوگ جو مطلب سیاست بھی اسی طرح ہونا چاہیے جب انصاف ہو، میرٹ ہو، چاہے جو بھی حکومت جس کا حکومت ہو تو ہم اس کو ساتھ دینا چاہیے، مطلب جب میرٹ ہو انصاف. اچھا مجھے یہ بتائیے آپ کہ ابھی جو گورنمنٹ کے حالات چل رہے ہیں اس ٹائم پہ جی وفاق میں بھی ادھر بلوچستان میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والوں دنوں میں حکومت کے کیا حالات بنیں گی، کس کی آئے گی، کس کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ابھی تو بہت ساری چیز ایسے ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے کیونکہ یہ کرپشن لوگ سارا مطلب گرفتار ہوئے. خواہ ویسے تو نہیں چھوڑتا ہے، خواہ پیسے دیں گے. اور ابھی جو ہے ہمارا بلوچستان کا واری ہے، ہمارا بلوچستان میں بھی ابھی ہم اپنا ضلع قلعہ کی بات کر رہا ہوں، 250 ڈیم جو ہے منظور ہوا ہے، اس کا پیسے نکالا ہوا پچھلے حکومت میں، لیکن ابھی تک
مطلب 2-3-4 ڈیم جو ہے نظر نہیں آ رہا ہے. ایک ڈیم آپ کو پتہ ہے کہ کتنے پہ, تو 50 فٹ سے تو اوپر ایک ڈیم, لیکن 250 تو نکالا ہے, پیسے بھی نکالا ہے, لیکن 5-6 نظر نہیں آ رہا ہے. تو اللہ کرے جب ہمارا بلوچستان میں بھی نیب کو بھی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بلوچستان کا حالات بھی ٹھیک کرے, یہ کرپشن لوگ جو ہے مطلب اس کو پکڑ جائے, عوام کا جو بیا کو اس کو دلوائیں. بلوچستان کے کچھ سٹی کچھ شہر جو ہیں وہ جنوبی پنجاب میں شامل کر رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, بلوچستان ایک بہت بڑا رقبہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بلوچستان کا بہت بڑا رقبہ ہے. تو ابھی ایسے ہے کہ یہ مطلب ادھر مطلب 22 یا 23 لاکھ آبادی ہے کوئٹے کے شہر میں. تو پھر بہت ہماری تو یہ خواہش ہے کہ سارا پاکستان ایک ہی آواز اٹھائے کہ پاکستان زندہ باد. تو ہماری خواہش ہے پاکستان کے عوام کو, بلوچستان کے عوام کو, اور خاص طور پہ مودی سرکار کو آپ کیا میسیج دیں گے کہ جو کشمیر میں کر رہے ہیں وہ؟ مودی سرکار, آپ کو پتہ ہے کہ 1 ارب 22 کروڑ 20 کروڑ آبادی ہے انڈین کا, تو 27 کروڑ سنی مسلمان ہے. ابھی پہلے جو کشمیر کے ساتھ مودی نے کیا تھا تو بہت ظلم بین الاقوامی کا خلاف مطلب جا رہا تھا, اور میں ابھی بھی مودی انشاءاللہ ایک دن آ جائیں گے, ابھی بھی مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم کر رہا ہے. اس کا شریعت جو ہے ختم کیا تھا, تو یہ بہت ظلم ہوا ہے, بہت ناجائز ہوا ہے. اس طرح تو پاکستان میں بھی ہے, شیعہ ہے, انڈین مطلب ہندو ہے, کرسچن ہے, جو بھی وہ ہمارا ملک کا جھنڈی تسلیم کیا تو ہمارا میں ویلکم کرتا ہوں, اور قرآن پاک میں ہمارا مذہب میں تو اس کا اپنا حق بنتا ہے. تو مودی کا بھی ایک دن انشاءاللہ آ جائیں گے کہ اس کا دماغ انشاءاللہ کھل جائیں گے. بالکل اتنا کمزور ملک نہیں ہے پاکستان, اتنا کمزور ملک نہیں. بالکل ناظرین, پاکستان اتنا کمزور ملک نہیں ہے. بلوچستان, پنجاب, پختونخوا, جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں سب یکجا ہیں, جس طریقے سے کاکڑ صاحب نے کہا. اب تک اجازت دیجیے. شہزاد ملک, روشن پاکستان, کوئٹہ.